صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی دو آخری صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الفلق، اس کی جو آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ترغیب دی ہے کہ آپ حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے۔ حسد کس کو کہا جاتا ہے؟ حسد کے معنی ہوتے ہیں کہ جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہو، چاہے وہ صحت کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، ترقی کی صورت میں ہو، شہرت کی صورت میں ہو، کوئی بھی ایسی نعمت ہو جس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ جو نعمت اس کو حاصل ہے یہ اس سے زائل ہو جائے، یہ مجھے حاصل ہو یا نہ ہو لیکن اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور حسد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ انسان کے تمام نیک اعمال حسد کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس حسد کی وجہ سے حاسد کے دل کے اندر ایک انتقامی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا، سکون نہیں آتا جب تک جس سے حسد کر رہا ہے اس کی اس نعمت کو کوئی ضائع نہ کر دے یا اس شخص کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حال ہی میں 18 جولائی 2025 کو نوشہرہ مانکی شریف میں ایک ایسا دلخراش اور ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ انسان اس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 4 بھائی، ایک سمیع اللہ، ایک شفیع اللہ، ایک وقاص اور ایک عباس، یہ چاروں بھائی محنت کر کے اٹلی میں نیشنلٹی حاصل کر کے وہاں پر اپنے لیے کاروبار بناتے ہیں، ہوٹل کی صورت میں ایک بزنس ان کا چل پڑتا ہے، وہاں کے نیشنل ہولڈر ہوتے ہیں اٹلی کے، اور یہاں وہ اپنے بھائی سمیع اللہ کی شادی میں شرکت کے لیے نوشہرہ مانکی شریف آتے ہیں۔ 3 بھائی سمیع اللہ، وقاص اور عباس، شفیع اللہ، وقاص اور عباس، یہ 3 بھائی اپنے چوتھے بھائی جو سمیع اللہ، جو نوشہرہ کا رہائش پذیر ہے، اس کی شادی میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اور بڑی دھوم دھام سے اپنے بھائی کی شادی میں یہ شرکت کرتے ہیں، اور شادی بڑی خوشی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ جو حسد کی بیماری ہے وہ اس کے چچا اور چچا زاد کے بھائیوں کے دل کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہمارے رشتہ دار، یہ ہمارے کزن یا یہ ہمارے بھتیجے، یہ کس طرح اٹلی اور یورپ کے اندر ان نے وہاں نیشنلٹی بھی حاصل کی، اپنا کاروبار بھی بنایا۔ یہ چیز ان کے دل کے اندر ایک حسد کی بیماری اس نے پیدا کر دی، اور ہوا کیا کہ ان چاروں بھائیوں کو انہوں نے دعوت کے بہانے، کھانے کے بہانے اپنے گھر بلایا، اور گھر بلا کر وہاں پر ایک کہانی بنائی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو دادا نے زمین کا فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ بہتر نہیں ہوا ہے، انصاف کے ساتھ نہیں ہوا ہے، تمہیں اچھی زمین ملی ہے اور ہمیں کمزور زمین دی گئی ہے۔ اسی بہانے سے انہوں نے تکرار شروع کی، وہ تکرار کرتے کرتے چونکہ پروگرام پہلے ہی سے تھا، اس کے بعد اسلحہ نکالا گیا اور چاروں بھائیوں کے اوپر فائرنگ کی گئی، جس میں 2 بھائی فوری طور پر اسی وقت وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ایک بھائی ان کا 3 دن کے بعد اسپتال میں جا کر شہید ہوتا ہے۔ 3 بھائی اس چھوٹے سے واقعے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اور چوتھا بھائی جس کی شادی ہوتی ہے سمیع اللہ، اس کو اللہ رب العزت بچا دیتے ہیں۔ اب یہ اس قصے کو دیکھا جائے تو اس میں دیکھیں گرفتاری ہوتی ہے، اور گرفتاری میں چچا گرفتار ہوتا ہے، اور چچا کے ساتھ اس چچا کے 2 لڑکے گرفتار ہوتے ہیں۔ پولیس کی تفتیش ہوتی ہے، اور تفتیش کے اندر کوئی خاص وجہ قتل بھی سامنے نہیں آتا۔
کوئی بات ایسی نہیں ہے معقول جس کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا ہو اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہو، کوئی ایسی خاص وجہ تفتیش کے دوران سامنے نہیں آتی۔ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ زمین کا تنازع تھا اور یہ زمین ہمیں جو ملی تھی وہ اچھی نہیں تھی، ان کو جو ملی تھی وہ اچھی زمین تھی، یہی بہانہ، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن بقول پولیس کے، بقول ایس ایچ او کے، بقول ڈی ایس پی کے اور بقول اس تفتیشی افسر کے، کہ یہ صرف اور صرف یہ تھا کہ ان کے دلوں میں ان کی جو ترقی تھی اور ان کی جو کامیابی تھی، یہ کامیابی نہ اس کے چچا سے اور نہ اس کے بیٹوں چچا زاد بھائیوں سے ہضم ہو رہی تھی، بلکہ یہ ترقی ان کے لیے اور یہ کامیابی ان کے لیے نقصان کا سبب بن گئی۔ اس چھوٹے سی بات کے اوپر کہ صرف یہ لوگ ہم سے آگے کیوں نہیں نکل گئے، ان نے ترقی کیسے کر لی اور ان نے وہاں سے نیشنلٹی کیسے حاصل کی، یورپ میں ان نے اپنا کاروبار کیسے سیٹ کیا، صرف اس بیماری کی وجہ سے اتنا بڑا گھناؤنا جرم کیا گیا کہ 3 بھائیوں کو ایک ہی وقت میں وہ بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد یہ جائز نہیں ہے، حسد کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے دور رکھے، اور حسد اگر دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔